یا اس وجہ سے تھا کہ وہ نبی تھے؟ غلط بات ہے، لاوی تو نبی نہ تھا نا، لاوی کے لیے بھی گریہ کیا، اگر لاوی کے لیے نہ کرتے تو ہم مان لیتے۔ بنیامین کے لیے بھی گریہ کیا، جب یوسف نہیں تھے تو کہتے تھے یا یوسف، جب بنیامین نہیں تھے تو کہتے یا بنیامین، پھر کہتے تھے میرا لاوی۔ یعنی باپ اور بیٹے کی محبت ہر جگہ قائم رہتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو۔ اب یہ محبت کا ایک وہ میں نے بتا دیا کہ یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا کیا ہے۔ اب خدا نے کہا کہ میں نے یہ رشتہ آپ کے درمیان بنا دیا ہے، اگر اس رشتے پہ چلو گے تو تمہیں کیا ملے گا۔ یہ جو میری نوجوان نسل بیٹھی ہے ان کے لیے واقعاً خدا کی طرف سے باپ رحمت ہے، اور اتنی بڑی رحمت عظمیٰ ہے کہ بتا نہیں سکتا میں۔ کہا میں نے تمہارے لیے محسن بنایا ہے باپ کو، اگر باپ کی چہرے کی طرف دیکھو گے تمہیں ثواب دوں گا۔ کہا باپ کے پاؤں کی طرف دیکھو گے تمہیں ثواب دوں گا۔ کہا خوشی سے باپ کی آواز سنو گے تمہیں ثواب دوں گا، جزا دوں گا۔ پھر یہاں تک نہیں کہا کہ کوئی بھی دعا جو تمہاری قبول نہیں ہو رہی باپ سے کہو میرے لیے دعا کرے، جیسی بھی دعا ہوگی میں قبول کروں گا۔ تو جو ہے میرے سامنے پھر یہاں تک نہیں کہا اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، اگر وہ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے، باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے باپ کا واسطہ دے کے خدا سے دعا قبول مانگے، تو کہا جو بھی دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ توجہ ہے سامنے، جن کے باپ زندہ ہیں اپنے باپوں کی قدر کریں۔ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ ہر جگہ خدا نے اس چیز کو بتایا ہے کہ باپ کیسی نعمت ہے۔ یہ مجلس کا ایک حصہ تھا جو ہم نے بیان کیا کہ باپ اور بیٹے کی محبت کیسی ہے، رشتہ کیسا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے۔ اب اسی کا دوسرا حصہ، زیادہ دور نہیں جاتے، یہ بھی 1 سال پہلے کی بات، جب جولانی کی حکومت آئی تب یہ نجف اشرف میں ایک شخص رہتا تھا، کافی عمر کا تھا، سن رسیدہ تھا، کوئی ہوگا 35-40 سال کا، لیکن اولاد نہ تھی۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کے صلوات پڑھیں، محمد و اہل بیت محمد۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مطہر پہ جا کے دعا کی، کہا مولا مجھے ایک بیٹا دے دو، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ جس غم سے گزرے میں بھی اس غم سے گزروں، میں بھی اس دکھ کو تکلیف کو برداشت کروں۔ اجرکم اللہ۔ خدا نے اس کو ایک بیٹا عنایت کیا، بیٹا کھاتا رہا، پیتا رہا، پلتا رہا، بڑھتا رہا۔ اب ایک وقت پہنچا کہ جب وہ بیٹا 18 سال کا ہو گیا۔ اجرکم اللہ، سنیے گا، جب یہ بیٹا 18 سال کا ہو گیا تو اس شخص کی اپنی دکان تھی، یہ اپنے شاپ پہ تھا، کام کر رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ تیرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی گھر سے ہی چھوڑ کے آیا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے چلا جائے۔ ایک دفعہ چلا، وہاں پہ دیکھا کہ بیٹا واقعا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب اس سلسلے کو دیکھا تو ایک دفعہ دوڑا حضرت امام حسین کے حرم میں، ایک دفعہ چھالی کو سینے سے لگایا، کہا مولا یہ واقعا آپ کا ہی صبر تھا، مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا بیٹے کی لاشوں کو کیسے اٹھاؤ، ارے مجھ سے بیٹے کا لاشا نہیں دیکھا جا رہا۔ اجرکم اللہ۔ سامنے کا سن کے روئیے گا، کربلا میں ایک واحد ایسا جوان تھا حضرت علی اکبر کی، جسے ایک جگہ سے نہیں 4 جگہ سے اجازت لینا تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت علی اکبر چلے، حضرت امام حسین سے پوچھا، کہا بابا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا علی اکبر میدان میں چلے جانا، ایک دفعہ اپنی ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لو، زیادہ توڑانے نہیں کرنا چاہتا، گرمی کا احساس مجھے ہے۔ حضرت علی اکبر وہاں سے وہاں پہ آئے جہاں حضرت زینب موجود تھی، کہا پھوپھی اماں مجھے ایک مرتبہ میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اجرکم اللہ۔ اب وہ ماں کیسے اجازت دے جس نے 18 سال چادروں میں پالا ہو۔ اجرکم اللہ۔
حضرت زینب نے اجازت دی. اس کے بعد وہاں پہ آئے جہاں پہ حضرت لیلا موجود تھی. حضرت لیلا سے کہا اماں اجازت چاہیے. طولانی نہیں کرنا چاہتا, بہت مختصر پڑھوں گا. حضرت لیلا سے بھی اجازت ملی. اب وہاں پہ آئے جہاں سید سجاد بیٹھا. اب بیمار کو دیکھا گشی کی حالت میں. ایک دفعہ کہا بھیا کو جگاؤ, پھر نہیں جگا پائے. ایک دفعہ قدموں کی طرف سے بوسہ لینے شروع کیے. بوسے لیتے لیتے سر تک آئے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایک آنسو گرا رخسار حضرت سید سجاد پہ. حضرت سید سجاد اٹھے. کہا بیٹا بیٹا علی اکبر, بھائی علی اکبر کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی بابا تنہا ہو گئے. کہا بابا کے ساتھ کوئی نہیں رہا, بابا حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے ہیں. کہا بھیا مجھے اجازت دیجیے. اب جوان بھائی کیسے جوان بھائی کو اجازت دے کے موت کے منہ لگ جا. ایک دفعہ اجازت کا نام سننا تھا. گشی تاری ہوئی. اب حضرت علی اکبر چلے وہاں جہاں بڑھا ماں موجود تھا. کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. حضرت امام حسین نے کہا بیٹا جات پہ ہو تو چلے جاؤ, لیکن ایک بات سنو, جب تک جاؤ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا. میں تمہیں دیکھتا رہوں گا, تم مجھے دیکھتے رہنا. اجرکم اللہ. کہا بیٹا مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایک مرتبہ حضرت علی اکبر چلے, گھوڑے کو ایڑ لگائی. جیسے گھوڑا تیز ہوا ویسے بڑھا باپ تیز تیز چلنے لگا. ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا, ارے بابا پیچھے دوڑ رہے ہیں. کہا بابا بابا مجھے جانے کی اجازت دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حضرت علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. ایک مرتبہ کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں. ایک ظالم نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا اگر ایسے چاہو گے کبھی نہ گرا پاؤ گے. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا اگر واقعاً چاہتے ہو کہ اسے گراؤ تو اسے کہو کہ دیکھو تمہاری پھوپھی اماں باہر آ گئی. ایک ظالم آیا, کہا اے علی اکبر دیکھ خیام سے تیری پھوپھی باہر آ گئی. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھنا چاہا, ایک ظالم نے برچھی کا وار کیا, بیٹا زی پہ لہرایا. ایک دفعہ یہ منظر امام حسین نے دیکھا. کہا ماں دیکھ نہیں پائے گی. کہا ام لیلا جا جا کے بیٹے کے لیے دعا کر. حضرت لیلا خیام میں آئی, جا نماز بچھایا, بالوں کو بکھرایا, دعا کی یا راد یوسف الیکم و اسماعیل الی الحاجرہ. اے یوسف کو یوسف سے ملانے والے, اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے, اے میرے اکبر کو حسین سے ملا دے. اتنا کہنا تھا, ایک صدا گونجی السلام علیکہ یا بابا. بابا میرا آخری سلام. اب نہیں پڑھوں گا کہ بڑھا باپ بیٹے کے جنازے پہ کیسے گیا, بس یہ کہوں گا ایک دفعہ وہاں پہ پہنچے جہاں علی اکبر کا جنازہ موجود تھا. بیٹے کے سر کو اٹھایا, گود میں رکھا. کہا اکبر بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری, اور برچھی مار کے یہ کہہ کے توڑ کے گیا میں نے سنا حسین اور صابر ہے. اب دیکھوں گا حسین کیسے یہ برچھی نکالتا ہے. اجرکم اللہ. کہا بیٹا میں صابر ہوں, میں نے برچھی نکالنی ہے, مجھے یہ ذبح عظیم دینا ہے. بیٹا تو بھی صبر کر, میں بھی صبر کرتا ہوں. اجرکم اللہ. کہا بیٹا میری ماں موجود ہے, میرا نانا دیکھ رہا ہے, میرا بابا آیا ہوا ہے. کہا بیٹا میرا امتحان ہے, صبر کرنا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے برچھی میں ہاتھ ڈالا. اجرکم اللہ. چاہا کہ برچھی کو نکالوں, جیسے برچھی کو ہلایا بیٹے نے کانپنا شروع کیا. کہا اللہ اکبر. بیٹے نے ایڑیاں رگڑی. قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ.